السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں شیطانیت پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نماز مت پڑھو، کیونکہ اونٹ جنوں میں سے بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا تم ان کی آنکھوں اور ان کی پھولی ہوئی سانسوں کو نہیں دیکھتے جب وہ بدکتے ہیں؟ ہاں، بکریوں کے باڑے کے قریب نماز پڑھو، کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ اونٹ کے باڑوں سے مراد 3 چیزیں ہیں: 1 اونٹ کی باڑے، 2 اس کے رہنے کی جگہ، 3 کنویں کے نزدیک پہنچتے وقت اس کا بیٹھنا یا وہاں اس کا پانی کے لیے انتظار کرنا۔ لہٰذا ان 3 جگہوں پر نماز ادا کرنا درست نہیں۔ شیاطین ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کے سرکش عادات کا حامل ہو، اور ان کی باڑیں شیاطین کی اماجگاہ ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے بعض جن اور شیاطین صفات کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں میں سخت دشمنی اور سرکشی کی مشترکہ صفات پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر شرع نے یہاں نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ ساحل نے کہا، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ اس حدیث کی شرح یوں ہوگی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے یا عضو کا ہو، ناقص وضو ہے۔ لیکن ہر حلال جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا۔ اونٹ کے گوشت کے لیے تجدید وضو کا حکم اونٹ کے لیے ہی خاص ہے۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے اونٹ کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کو بعد میں بیان فرمایا اور اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا۔ بظاہر آسمان، پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ، اس سے پہلے افلا ینظرون کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس بات پر توجہ کرنے کا حکم ہے کہ اونٹ کا ذکر ہم نے یہاں بے وجہ نہیں کیا۔ اس آیت پر غور کریں تو انسانوں کے لیے اس جانور میں کیا کیا فائدے ہیں جو دوسرے جانور میں نہیں ہیں۔ اونٹ کے کوہان میں ایک منفرد چیز ہوتی ہے جو کالا یرقان، پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن B، C اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے، جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزنی بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہان میں زرخیز کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے ریت اور برف میں دھنسنے سے اسے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے اس کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔
इसी वजह से खुले नतनों में भी रेत बराह रास्त जम नहीं सकते। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अतड़ियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन ये जानवर जौ को बड़ी मुश्किल से हज़म कर पाता है। ऊँट हर इस घास फूस को खा लेते हैं जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिक़दार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि ख़ुद ऊँट सांप को खा लेता है, जिसकी जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है और वो प्यास बुझाने के लिए पानी के किसी तालाब पर जाता है। अल्लाह ने तकूनी शक्ल में इसे एहलाम कर रखा है कि अगर इसने इस वक्त पानी पिया तो सांप का जहर इसके पूरे बदन में फैल जाएगा। लिहाजा वो शदीद प्यासा होने के बावजूद तालाब पर पहुंचकर भी कुछ देर के लिए पानी नहीं पीता। फिर वो ज़ोर ज़ोर से बिलबिलाने लग पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी सख्त मुश्किल में मुब्तला हो और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। इस वक्त इसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़ते हैं। इसके आंसू आंखों से निकलकर इन गड्ढों में जमा होते हैं और यूं सांप का सारा जहर आंसू बनकर आंखों से बाहर आ जाता है। लोग इस गड्ढे में जमा शुदा पानी को किसी साफ शीशी में भर लेते हैं। ये जहरीला पानी सांप और बिच्छू के कांटे के जहर को बेअसर करने वाली दवा बन जाती है। माहिरीन हैवानात ने लिखा है जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो ये किसी को भी खातिर में नहीं लाता। इस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। इस वक्त ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बाज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल, दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इसके अंदर निहायत अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चुईया इसकी नकील दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पत्ते की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जैसा कि दूसरे जानवरों में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।